جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ حرم مقدس بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ پر آج دو چاند کی ہو گئی، اور اس کے باوجود یہاں جشن جو منایا گیا ہے وہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کے ظہور کا جشن منایا گیا ہے۔ تو یہاں مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو اپنے دروازہ کریم پر آ کے سر کو جھکانا اور سجدہ عاجزی سے سائیں کو اپنی فریاد پیش کرنا، پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا جو نظام ہے اس میں ذریعہ مقدس کے قریب جاؤ یا نہ جاؤ، میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی ہو، ملک سے باہر بھی ہو، تو مانگنے کا طریقہ آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ان کی ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھی جائے۔ جیسے ہی آپ تسبیح کو ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد محمد و آل محمد کی ذات کبریائی پر درود شریف کی تسبیح کیا کریں۔ تو جیسے درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی فریاد کی جاتی ہے محمد و آل محمد کو بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اللہ پاک کو بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح محمد و آل محمد کے غلام جناب بابا بشیر مہاری کا بھی یہی سلسلہ تھا کہ جو ساربان قافلہ بنے اور محمد و آل محمد کی اس عزت کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور ان کی غلامی میں اپنا زندگی کا سفر کرتے ہوئے بی بی پاک دامن کے ساتھ یہاں لاہور میں تشریف فرما ہیں۔ تو آج جتنے بھی میں نے دنیا میں دیکھے ہیں درویش، فقیر اور فقراء جتنی بھی ہے، یہ ساری محمد و آل محمد کے دروازے سے مہر ولایت لگوا کے جاتی ہے۔ تو یہ پاک نوری محل میں محمد و آل محمد کے دروازے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی نوری محل سے فقراء کو فقر کی مہر لگتی ہے۔ محمد و آل محمد پر جتنا درود ہو سکے وہ درود پڑھنے سے ہی نجات ملتی ہے، راستہ ملتا ہے اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور یہاں جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ یہ درود زیادہ پڑھیں، اور جہاں بھی ہو، بھلے اٹلی میں ہو، فرانس میں ہو، لندن میں ہو، پاکستان میں ہو، پاکستان کے کسی شہر میں ہو، محمد و آل محمد پر جتنا درود بھیج سکتے ہیں تو سمجھیں آپ اپنا بھلا کر رہے ہیں۔ اپنی مشکل کشائی کے لیے درود آل محمد لازم ہے، اور درود کی تسبیح میری نظر میں تو بہت افضل ہے، اور بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان دل میں تصور کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تصور کرنے سے میرے بچے جو بیرون ملک میں ہیں وہ تو نجات پا چکے، تو آپ بھی جہاں جہاں بھی ہو تو آپ بھی نجات پا سکتے ہو۔ تو محمد و آل محمد کی چوکھٹ پر آ کے تو سلامی کرتے ہیں، یہاں سے مانگتے ہیں۔ تو یہی مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ درود آل محمد پڑھا جائے۔ جتنا بھی درود پڑھا جائے گا اتنا ہی آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ جہاں جہاں بھی ہو، جس جس جگہ پر بھی ہو، محمد و آل محمد آپ کی مشکل کشائی کریں۔ مولا حسین بادشاہ آپ کو جھولیاں بھر کے عطا کریں، جو بگڑے کام ہیں وہ سنور جائیں۔ بے گھر کو گھر دے مولا، بے گھر کو گھر دے، بے زر کو زر دے، بے ہدایتے کو ہدایت دے۔ مولا جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک ور دے۔ مولا جو کواری بچیاں ہیں ان کو نیک ور عطا کر دے۔ مولا جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے نصیب بہتر کر دے۔ مولا محمد و آل محمد ہر ایک کو اس در کی زواری نصیب کرے۔ جو زوار ہیں ان کی مشکل کشائی کرے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی اور شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی میں آج پاک مرشد زادی کے اس ظہور کے صدقے میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ درود و محمد و آل محمد افضل عبادت ہے، اور اسی عبادت سے ہی تمام مشکل کشائی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں بھی ہو، جس جس شہر میں ہو، جس جس کنٹری میں ہو، جس جس علاقے میں ہو، جس جس کوچہ گلی میں ہو، جہاں جہاں بھی ہو، اپنی آنکھیں بند کر کے تو دو آنسو دیا کرو۔ جو دو آنسو ہوتے ہیں یہی فریاد قبول ہوتی ہے۔ اور جب بھی کسی سے آپ کہیں گے کہ دعا کریں تو میری نظر میں دعا افضل یہ ہے کہ جب بھی مالک کو تصور میں لیں تو اپنے سر کو جھکا کے درود آل محمد پیش کیا کریں اور دو آنسو دیا کریں۔ دو آنسو افضل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مولا جو بے قصور قید ہیں ان کو رہائی عطا کر دے۔ جن کی مائیں پریشان ہیں، جن کی بیویاں پریشان ہیں، جن کے بچے پریشان ہیں، ان کو رہائی عطا کر دے۔ مولا بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعجل فرج آل محمد. اپنی صحت کا خیال رکھیں. حب آل ابا پر آپ پر جان قربان.